اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا کہ اگر مرد کو جنت میں حور ملے گی تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اصل نام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک ہے۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں بین الاقوامی شہرت ایک زوردار خطیب اور مقرر کے طور پر حاصل ہے۔ ان کے موضوعات اسلام اور تقابل ادیان ہیں۔ جی ناظرین، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ جب مرد حضرات جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حور ملے گی، جب ایک عورت جنت میں داخل ہوگی تو اسے کیا ملے گا؟ قرآن کریم میں حور کا لفظ 4 مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ سورۃ دخان آیت نمبر 54، سورۃ طور آیت نمبر 25، سورۃ رحمان آیت نمبر 50 اور 72، سورۃ واقعہ آیت نمبر 24۔ بیشتر تراجم و تفاسیر، خصوصاً اردو تراجم و تفاسیر میں لفظ حور کے معنی خوبصورت عورت ہی بتائے گئے ہیں۔ اگر اس لفظ کے معنی واقعی صرف ایک خوبصورت عورت ہی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو جنت میں کیا عطا ہوگا؟ لیکن دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس لفظ کے معنی صرف خوبصورت عورت نہیں ہے۔ یہ لفظ جو اصل میں جمع ہے، جس کا واحد اخورا بھی ہے اور خور بھی ہے، ان میں سے ایک لفظ مذکر ہے اور ایک مؤنث، جبکہ جمع دونوں کی حور ہی ہے۔ لفظ کا لغوی معنی بڑی خوبصورت آنکھیں۔ اسی مقصد کے لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 25 میں، سورۃ نساء آیت نمبر 57 میں ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے۔ زوج کا مطلب ہے ساتھی، شریک۔ شریک زندگی مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے بالعموم اس لفظ کا ترجمہ درست کیا۔ مثال کے طور پر محمد اسد حور کا ترجمہ اسپاؤس کرتے ہیں۔ عبداللہ یوسف علی نے لفظ حور کا ترجمہ جو کیا ہے وہ کمپینین کیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جن کی کوئی جنس مخصوص نہیں ہے۔ یہ لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو جنت میں ایک بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت شریک حیات ملے گی اور عورت کو بھی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والا ساتھی ملے گا۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ترجمہ، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ سبت کا مطلب ہفتہ ہے، اور ذرا ان سے اس بکری کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خود خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی ابھر کر سطح پر ان کے سامنے ہفتے کے دن کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کے آرام کے لیے ایک دن کا وہ مقدس قرار دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیا۔ اس دن دنیاوی معاش کے لیے کوئی کام کرنا حرام قرار دیا۔ اس کے بعد انہیں اس آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن تمام مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کی سطح پر نکل آتی اور دوسرے دنوں میں غائب ہوتی۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کے مقابلے میں یہود نہ ٹھہر سکے۔ ان کے لیے ثابت قدمی کیسے ممکن تھی؟ ایسا بہترین شکار بالکل قریب مل رہا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کیا چاہیے تھا؟ کیا محض عہد و پیمان کی خاطر وہ اس شکار کو جانے دیتے؟ یہودیوں سے بہرحال یہ کام نہیں ہونے کا، یہ تو ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے دھتکار اور پھٹکار تم پر پڑے۔ ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ کا عہد توڑ کر بہرحال وہ اس سزا کے مستحق بن چکے۔ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ حیوان بن جائیں، کیونکہ انسان تو ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے اور وہ اس مقام سے نیچے گر گئے۔ ظاہر ہے کوئی حیوان اپنے پیٹ سے بلند ہو کر نہیں سوچ سکتا، چنانچہ جو ہی انہوں نے انسان کی خصوصیت اولا یعنی ٹھوس اور بلند ارادہ اور خداوند کریم کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہنے کا عزم صحیح ترک کیا تو وہ مقام انسانیت سے گر کر
ادنا درجے میں آ گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی بندر کے جسموں میں تبدیل ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ روح، فکر، شعور اور مزاج کے اعتبار سے وہ بندر بن گئے ہوں اور بندروں جیسی حرکتیں کرتے ہوں۔ انسان کی ظاہری حالت پر اس کے فکر کے گہرے اثرات پڑتے ہیں کہ ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دی۔ ناظرین، اس میں یعنی کہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم آنے والے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ اس کو قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنے والوں کا کس طرح کی سزا کے مستحق ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہاں پر کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ آگے جی اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔